بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ہم صحابہ کا ایک گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی حق اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے، جن میں بھی شامل تھا، اور ہماری آنکھوں سے قبر کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت کیا کہ تمہاری آنکھوں سے چشم کیوں رواں ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قبر کا عذاب تمام عذابوں سے خوفناک اور دردناک ہے، اور پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے کے لیے آسانی کا گمان رکھے۔ اس قبر کے خوف سے اللہ کے حضور آسانی کی التجا کر رہے تھے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں تو ان کلمات کا بیعت کرے، تمہارے لیے قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ جب ہم نے یہ سنا تو تمام صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ ان کلمات کا بیعت کرتا ہے، اس پر قبر کا عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، ہم تو عظیم گناہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تمہارے گناہوں سے اللہ کا کلام بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ توقف فرمایا، پھر فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، وہ یہ سمجھے اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اسم اعظم کے ساتھ مانگی کی دعا کبھی رد نہیں فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کھجوریں ان کو کھانے کے لیے دی، تو ماں نے ایک ایک کھجور دونوں بیٹوں کو دے دی اور تیسری کو کھانے کے بجائے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ جب دونوں بچے اپنے حصے کی کھجوریں کھا چکے تو اس ماں نے اپنی کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ ایک بیٹے کو اور دوسرا حصہ دوسرے بیٹے کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماں کی محبت ہے، سارے لوگوں کو کھا کر مزہ آتا ہے اور ماں کو کھلا کر مزہ آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ماں سے زیادہ پیارا رشتہ اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ وہ محبت ہے جو دکھانے اور بتانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آسمانی تحفہ ہے۔ ماں پہلے کھلاتی ہے، بعد میں کھاتی ہے، پہلے پلاتی ہے، بعد میں پیتی ہے، پہلے سلاتی ہے، بعد میں سوتی ہے، خود بھی ظاہری تکلیفوں میں ہو مگر بچے کی ایک تکلیف بھی برداشت نہیں کرتی۔ جب پریشانی ہو، دکھ ہو، درد ہو، سفر ہو، بچہ اکثر ماں کو پکارتا ہے، بچپن ہو کہ جوانی یا بڑھاپا، ہر وقت ماں کو پکارتا ہے، اور ماں کا بھی یہی حال ہے کہ اولاد کو چاہے کتنا ہی سکھ ہو، اس کے باوجود ماں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میرے جنت کے ساتھی کی زیارت کرائی جائے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں کہ وہ کیسا انسان ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، فلاں قصاب گوشت فروش جو فلاں محلے میں رہتا ہے، وہ جنت میں آپ علیہ السلام کا ہم نشین ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ملنے کے لیے اس کی دکان پر گئے اور دیکھا وہ دوسرے قصابوں کی طرح گوشت فروخت کرنے میں مصروف تھا۔ عصر کے وقت وہ جو فارغ ہوا اور اپنے حصے کا گوشت اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس گوشت فروش سے کہا کہ میں آج تمہارا مہمان ہوں۔ جوان نے خوش آمدید کہا اور وہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے پہلے تو کھانا تیار کیا، بعد ازاں گھر کی دوسری منزل پر گیا جہاں سے وہ ایک بڑی زنبیل کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری کو رکھا گیا لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زنبیل میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ جوان نے اس عورت کو زنبیل سے نکالا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، بعد ازاں اپنے ہاتھوں سے اس بڑھیا کو کھانا کھلایا، پھر اس نے بڑھیا کو زنبیل میں لٹایا اور اسے سابقہ مقام پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اس عورت نے کچھ کلمات ادا کیے جو کہ بڑھاپے کے باعث قابل فہم نہ ہو سکے، یعنی کہ سمجھ نہ آ رہے تھے۔ بعد ازاں جوان موسیٰ علیہ السلام کے لیے طعام لایا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوان سے پوچھا کہ اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جوان نے بتایا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں مالی طور پر کمزور ہوں، اپنی ماں کی خدمت کر کے نوکرانی کا انتظام نہیں کر سکتا، اس لیے میں خود ہی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری ماں کھانا کھانے کے بعد کیا کہہ رہی تھی؟ جوان نے جواب دیا کہ میری ماں دعا کر رہی تھی کہ جب بھی میں ماں کو نہلاتا اور یا کھانا کھلاتا ہوں تو وہ ہمیشہ مجھے دعا دے کر کہتی ہے اللہ تیری مغفرت فرمائے اور روز قیامت تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنائے اور جنت میں اسی درجے میں جگہ عطا فرمایا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوان تجھے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مر گئی اور اس کے ذمہ 1 مہینے کے روزے واجب تھے، کیا میں اس کی طرف سے قضا روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کا قرض ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 11 عورتوں نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر وہاں قول و اقرار کیا کہ اپنے اپنے خاوندوں کا حال بیان کرو۔ پہلی عورت نے کہا میرا خاوند لاغر اونٹ کا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہے، راستہ بڑا کٹھن ہے، نہ چوٹی پر چڑھا جا سکتا ہے اور نہ وہ گوشت عمدہ ہے کہ اس کے لانے کی خاطر مصیبتیں اٹھائی جائیں۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں اپنے خاوند کی حالت سیر کرنے سے ڈرتی ہوں کہ اس کے تذکرے کے بعد میں کہیں اس کو چھوڑ ہی نہ بیٹھوں، اگر ذکر کروں تو بتاؤں گی کہ اس میں کیا عیب و ہنر ہے۔ ضعف کی وجہ سے اس کے جسم میں جگہ جگہ گاٹھیں پیدا ہو گئی ہیں اور ایسی ہی بھی سو برائیاں ہیں۔ تیسری عورت بولی کہ میرا خاوند لمبا دھنگا ہے، اگر اس کی کیفیت بیان کروں تو طلاق ملتی ہے، اگر خاموش رہوں تو مجھے اس نے مفلس چھوڑ رکھا ہے۔ چوتھی عورت نے کہا میرا خاوند تہمامہ کی رات کی طرح متوسط، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، وہ ہمیشہ یکساں رہتے ہیں، نہ زیادہ ڈرنا نہ بہت اکتانا۔ پانچویں عورت نے بیان کیا کہ میرا شوہر گھر میں آئے تو چیتا باہر جائے تو شیر شریف، ایسا کہ گھر میں کچھ بھی ہو وہ باز پرس نہیں کرتا۔ چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر کھاؤ پکاؤ، کھانے بیٹھے تو سب کچھ چٹ کر جاتا اور پینے بیٹھے سب کچھ صاف کر جائے، جب سوئے تو اکیلا ہی پڑا رہے اور میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا کہ دکھ سکھ ہی پوچھ لو۔ ساتویں عورت نے کہا میرا خاوند گم شدہ راستے کی جیسا عاجز ہے کہ وہ سینے سے دبانے والا اور عورت کار عیب اس کے لیے عیب ہے، اس میں سب برائیاں ہیں، اگر اس کے سامنے بات کروں تو وہ میرا سر پھوڑ کر زخمی کر دے اور گہرا زخم لگائے۔ آٹھویں عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے کہ جیسا خرگوش کے اختیار میں آ جانا وہ نازک ہے، اس کی خوشبو ایسی کہ غریب کی خوشبو۔ نائیں عورت نے کہا میرا شوہر اونچی تعمیروں والا اور بہت سخت ہے، اس کا گھر مجلس شوری کے قریب ہے اور بات تدبیر و سمجھدار ہے۔ 10ویں عورت نے کہا میرے شوہر کا نام مالک ہے اور بھلا مالک کی کیا تعریف کروں، جو تعریف ذہن میں آ سکے وہ بس اس کی تعریف ہے۔ وہ مہمانوں کے لیے ہمیشہ اونٹ ذبح کراتا ہے، چراگاہ سے زیادہ گھر میں اونٹ کو جمع کر رکھتا ہے اور گھنٹی کی آواز سن کر بتا سکتا ہے کہ کتنے اونٹ جمع اور کتنے مہمان موجود ہیں۔ 11ویں عورت نے کہا میرا شوہر ابو ذر ہوا، کیا کہنا، میرے کانوں کو زیور سے بوجھل کر دیے ہے، میرے بازوؤں کو چربی سے بھر دیا اور مجھے اس قدر خوش رکھا ہے کہ اس کی وعدی نہیں پڑتی ہے۔ مجھے ایسا پایا جو مشکل چند بکریوں والے کی بیٹی بھی تھی، کہنے لگی کہ میں نے غریب خاندان کی لڑکی تھی، وہ مجھے ایسے خوشحال خاندان میں لایا جو گھوڑوں کی ہنگھناہٹ والے اور کجاؤ کی آواز والے، ان کے ہاں گھوڑے اونٹ سبھی موجود ہیں، ہل چلانے والے بیل اور اناج پھٹکنے والے آدمی سبھی ان کے پاس حاضر ہیں، ان کی ہاں میں بولتی تو میری نکتہ چینی کوئی نہیں کر سکتا، اور جب رات کو سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، جب پانی پیتی ہوں تو نہایت اطمینان سے پیتی ہوں۔ ابو ذر کی ماں یعنی میری خوش دامن ساس وہ بھی بہت لائق عورت تھی، اس کے صندوق دولت سے بھری ہوئی تھے، اس کا گھر کشادہ اور اس کا بیٹا ابن ابو ذر خوب تر اس خوابگاہ میں جیسے کھجوری کی شاخ کھینچنے کی جگہ ہوتی۔
یعنی شریر جسم کمالے خوراک اس قدر کم کھاتا جیسے 4 ماہ کی بکری کا بچہ اپنی سکن کے لیے ہر وقت باعث غلیظ غضب اس کی ملازمت بھی قابل تعریف دوسرے لوگوں سے کہہ کر ہماری باتوں کو نہ پھیلانے والی اور ہمارے ذخیرے میں نقصان نہ کرنے والی ہمارے گھر کو خوش و خشاک سے پاک کرنے والی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بزر باہر نکلا اور اس نے دودھ نکلوایا جا رہا تھا، اس میں سے مکھن نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ ایک عورت جس کے ساتھ چیتے جیسے 2 بچے جو اس کے زیر بغل اناروں پستان سے کھیل رہے تھے وہ دونوں دودھ پی رہے تھے۔ اس عورت کو دیکھ کر گزار نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے شادی رچا لی۔ اس کے بعد مجبوراً میں نے ایک ایسے آدمی سے نکاح کیا جو تیز تراز گھوڑے کا سوار تھا، خطی نیزہ رکھتا تھا۔ ہر قسم کے مویشیوں میں سے ایک ایک جوڑا ہر مویشی کا مجھے دیا اور کہا کہ ذرا خود کھاؤ اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی ذخیرہ پہنچاؤ، اور صدقہ خیرات کرنے کی بھی اجازت دی اور بہت کچھ دیا، مگر یہ سب داؤ ایش ابو ذر کے ایک چھوٹے سے برتن کی طرح میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ تمام قصہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تیرے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ابو ذر ذر کے ساتھ تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی تھی اور میں نے نہیں دی تھی، یعنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی اچھی طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ صحیح بخاری بھی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی مجھے دوران سفر ایک جگہ سے بڑی بہترین خوشبو آئی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا قصہ تو سنائیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اپنی خادمہ کو کہنے لگی اس سے کیا مراد ہے؟ میرے والد صاحب ہیں؟ اس خادمہ نے کہا نہیں بلکہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے والد کو یہ ساری بات بتائی۔ اس خادمہ نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ فرعون کی بیٹی نے باپ تک یہ خبر پہنچائی تو فرعون نے خادمہ کو طلب کیا۔ جب وہ خادمہ آئی تو فرعون کہنے لگا اے فلانا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس خادمہ نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب ہے اللہ۔ یہ سن کر فرعون غضبناک ہو کر حکم دیتے ہیں کہ خادمہ کو عذاب دینے کے لیے تانبے کی ایک دیگ بنانے کا حکم دیا اور اس میں تیل بھر کر خوب دہکایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو اس ابلتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا جائے۔ خادمہ نے فرعون سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ فرعون نے پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جب ہم سب جل کر کولا ہو جائیں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں باندھ کر دفن کر دی جائے۔ فرعون نے کہا یہ تو تمہارا ہم پر حق ہے، ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس کے بعد فرعون نے پہلے ان کے بچوں کو دیگ میں جھونکنے کا حکم دیا، چنانچہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس دیکھتے ہوئے یہ تنور جیسی دیگ میں ابلنے کے بعد تیل میں ڈالا جانے لگا، یہاں تک کہ جب اس کی شیرخوار بچی کی باری آئی تو اس کی وجہ سے ذرا ہچکچائی۔ یہ دیکھ کر اللہ کی قدرت اور معجزے سے وہ شیرخوار بچہ بولا اماں جان بے خطر ہو کر اس میں کود جائیے کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے۔ چنانچہ اس نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے بچپن میں شیرخواری میں کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جریج کے واقعے والے بچے نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے اور فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ کے بیٹے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے امتی کو نکالے گا جس کی برائیوں کے 99 دفتر ہوں گے، ہر دفتر کی لمبائی تا حد نکاح پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو ان برائیوں میں سے کسی سے انکار ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں مولا مجھے ان برائیوں میں سے کسی سے انکار نہیں ہے، یعنی جیسے میں نے گناہ کیا فرشتوں نے بلا کسی کمی پیشی کے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا مولا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں ہے؟ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک پرچہ نکالا جائے گا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول لکھا ہوگا۔ حکم ہوگا جا اس کا وزن کروا لے
बंदा अर्ज करेगा, मौला ये छोटा सा कागज का पर्चा भराऊं कि इस 99 दफ्तरों के मुकाबले में क्या ऐसी हैसियत रखता है। इरशाद होगा, आज तुम पर जुल्म नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे के गुनाह के तमाम दफ्तर एक पलड़े में रख दिए जाएंगे और कागज का वह पर्चा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। तो कागज का पलड़ा गुनाहों के दफ्तरों पर भारी पड़ जाएगा। वो शख्स अर्ज करेगा, मौला इस पर्चे की इतनी हैसियत है। इरशाद होगा, इस कागज पर कलमा तौहीद और रिसालत लिखा हुआ है और कलमा तैयबा से भारी कोई चीज नहीं है। सही बुखारी जिल्द अव्वल में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि हम सहाबा का एक गिरोह कब्र के अजाब से पनाह मांगने की हक ताला के हुजूर दुआएं मांग रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल था, और हमारी आंखों से कब्र के अजाब की वजह से आंसू जा रहे थे। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारी आंखों से चश्म क्यों रवा हैं। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। आपने फरमाया था कि इसराइल अलैहिस्सलाम ने कहा है कि कब्र का अजाब तमाम अजाबों से खौफनाक दर्दनाक है और पहली सीढ़ी कब्र है, और जो उससे सुरखरू हो जाता है आगे के लिए आसानी का गुमान रखे। इस कब्र के खौफ से अल्लाह के हुजूर आसानी की इल्तिजा करते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसे कलमा बताऊं तो उन कलमात का वर्द करते रहो, तुम्हारे लिए कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाएगी। जब हमने ये सुना तो तमाम साहबा ने नारे तकबीर बुलंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा इन कलमात को वेद करते हैं उस पर कब्र का अजाब उठा लिए जाते हैं और उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हमने अर्ज किया, हम तो अजीम गुनाह रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे गुनाह से अल्लाह का कलाम बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ तवक्कुफ फरमाया, फिर फरमाया, ये इसमें आज़म है। ये समझिए, उसने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी, अल्लाह ताला अपने इसमें आज़म के साथ मांगी ये दुआ रद्द नहीं करता। वो दुआ ये, ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक्कुल मुबीन, अपने लिए और अपने फौज शुद्धगान के लिए पढ़कर इससे सवाब करे। इस कब्र का अजाब उठा लिया जाएगा और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सही बुखारी में है। सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा वो पुल सिरात पर पेट के बल घसीटा जाएगा। जैसे वालिद अपने बेटे को मारे तो बेटा छुटकारा पाकर भागने की कोशिश करता है, उस शख्स की भी ऐसी हालत होगी। इसके अमाल इस लायक ना होंगे कि वो उसे पुल सिरात पर पार करवाए। वो गुनहगार जहन्नम की पुष्ट पर रखे अंधेरे में डूबी हुई तलवार जैसे तेज और बाल से बारीक पुल सिरात से घसीटते हुए अपने रब्बी करीम को पुकारेगा, रब या रब करीम मुझे जन्नत में पहुंचा। ए मेरे रहमान और रहीम, पाक मुझे जहन्नम से निजात दे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए बंदे, अगर मैं तुझे जहन्नम से निजात बख्शूं और जन्नत अता कर दूं तो क्या तू अपने गुनाहों और खताओं का इकरार कर लेगा? बंदा अर्ज करेगा, हाँ ए रब करीम, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुझे जहन्नम से निजात मिल जाए तो मैं जरूर अपने गुनाहों का इकरार कर लूंगा। चुनाचे उसे पुल सिरात से बासानी गुजारा जाएगा। अब बंदा सोचेगा कि अगर मैंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया तो कहीं दोबारा जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं। यह भी सोच ही रहा होगा कि दर अल्लाह पाक फरमाएगा, ए बंदे, मैं अपने गुनाहों का इकरार कर, मैं तुझे बख्श दूंगा, तुझे जन्नत अता फरमाऊंगा। बंदा कहेगा, नहीं मौला, तेरी इज्जत की कसम, मैंने तो कभी गुनाह किए ही नहीं, ना मुझसे कोई खता हुई। अल्लाह पाक फरमाएगा, है बंदे, मेरे पास तेरे खिलाफ गवाह है। बंदा घबरा कर इधर उधर देखेगा, कोई नजर नहीं आ गया तो अर्ज करेगा, ए अल्लाह पाक, गवाह कहाँ है? अब अल्लाह पाक हुक्म करेगा कि उसकी जल्द सकीन बोले और उसके तमाम सगीरा गुनाह बयान कर दे। अब उससे मालूम होगा कि छुटकारे की कोई सूरत नहीं है। चुनाचा अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अर्ज करेगा, मौला, तेरी इज्जत की कसम, मैं कबीरा गुनाह भी किए हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा, मैं जानता हूँ, तुम सब गुनाहों का इकरार करो, मैं तुझे बख्श दूंगा, तुझे जन्नत भी अता फरमाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से
ہم دعا اجزانہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔